عباس مامون رشید کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو مامون رشید ایک بہت بڑا قیدی جو کہ سنگدوں کے اندر بندھا ہوا تھا وہ عباس کے حوالے کرتا ہے اور کہتے ہیں اسے اپنی کسٹڈی میں لے جو کل صبح میرے پاس لے آنا۔ اب عباس اس کی تمام آرمی کا چیف تھا اور مامون رشید اس وقت کا بادشاہ تھا۔ عباس اس کو لے کر قیدی کو جاتا ہے، اس کی بڑی درد بھری داستان ہے، حیران ہو جاتا ہے بندہ سنتا ہے تو ایسا بھی قیدی تھا۔ اب عباس جب اس کو لے کر جاتا ہے سوچتا ہے میں کسی کے حوالے کر دوں، پھر سوچتا نہیں مامون رشید نے مجھے حکم دیا ہے کہ خود کسٹڈی میں رکھنا، چنانچہ وہ اپنے گھر میں لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں قید خانہ بنا تو اس کو قید کر دیتا ہے، کھانا پینا جب فارغ ہو جاتا ہے پھر اس قیدی کے پاس جاتا ہے۔ اب عباس چیف آرمی یہ اس کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے دمشق سے ہوں۔ کہا کسی کو جانتے ہو وہاں پہ؟ اب کہتی اسے کہتے ہیں عباس کو کہ تم وہاں کس کو جانتے ہو، کس قبیلے سے کسی کو جانتے ہو؟ تو عباس سے ایک نام لیتا ہے کہ میں فلاں قبیلے کے ایک شخص کو جانتا ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس وقت قیدی یہ سن کر اسے کہتا ہے میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم بتاؤ تمہارا اس شخص کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ عباس کہتے ہیں دمشق کے اندر مجھے ایک عہدہ ملا تھا، کافی اچھا حکومت کے اندر۔ ایک دفعہ دمشق کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت شروع کر دی، بغاوت بہت زیادہ ہو گئی۔ اس وقت وہاں کا گورنر وہ بھاگا اور ساتھ میں کچھ عہدیدار بھی بھاگے، ان کے اندر میں بھی تھا۔ میں تو گورنر کے ساتھ بھاگ گیا اور میں کافی تیز تھا، بھاگتے بھاگتے میں ان سے الگ ہو گیا اور میں بھیڑ سے جب الگ ہوا تو میرے پیچھے سپاہی کام ہو گئے، لیکن خدشہ تھا کہ کسی وقت بھی یہ مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ مجھے ایک شخص دروازے پر نظر آیا، خوبصورت شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے پناہ دو، اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے۔ جب اپنے گھر میں پہنچتا ہے اس کی بیوی سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے سپاہی لگے، مجھے کہیں ایسی جگہ چھپا دو تاکہ وہ اگر تلاشی کے لیے آئے تو میں بچ سکوں۔ وہ شخص مجھے اشارہ کرتا ہے وہ اپنے اس کمرے کی طرف جہاں پہ وہ رات بسر کرتے ہیں، ان کا اکیلا خلوت والا کمرہ تھا۔ میں وہاں بھاگ کر اس کمرے میں جا کر داخل ہو جاتا ہوں۔ اتنے دیر میں سپاہی دروازے پر آ جاتے ہیں، پولیس والے اندر آتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں۔ جب اس کمرے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو اس وقت اس شخص کی بیوی کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہماری خوابگاہ ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ بغداد کے اندر خوابگاہ کے اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا، ہم کسی کو پناہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اپنا سر جھکا کر سپاہی شرمسار ہوتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ پھر وہ میاں بیوی میرے کمرے میں آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں باہر آ جاؤ، خطرہ ٹل گیا۔ میں باہر آتا ہوں، میری خدمت کرتے ہیں، سارے معاملات طے کرتے ہیں۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے اب اجازت چاہیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر ایک میرا خدمت گزار تھا، میں اس سے ملتا ہوں، وہاں حالات معلوم کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں جانے دیتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے حالات معلوم کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر میرے پاس آنا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ اب یہ عباس اسے ساری بات سنا رہا ہے کہ پھر میں وہاں سے اس شخص کے پاس اجازت لے کر جاتا ہوں، اپنے خیرخواہ سے ملتا ہوں لیکن ملتا نہیں ہے مجھے، پھر پلٹ کر شخص کے پاس آتا ہوں۔ کچھ ٹائم مزید گزرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں صاحب مجھے اب واپس اپنے وطن میں جانا ہے کیونکہ اب فتنہ تقریباً بیٹھ چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی قافلہ جاتا ہے تو میں اس کے سفر تمہیں کر دوں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو سو رہا تھا تو اس دن پہلے سونے سے پہلے جب پورا دن گزرا میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کے میں متحد تھا، جس کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ پورا دن دوڑ گزر کرتا رہتا ہے، بڑے خوبصورت گھوڑے لے کر آتا ہے، پورا دن حکم دیتے رہتے ہیں۔ وہ بہت پہنچا ہوا شخص تھا، مالدار شخص تھا، کوئی لگتا ایسے تھا۔ اس کے نوکر چاکر تھے، بڑی ٹاٹ وارس والا تھا۔ اس نے پورا دن اپنے نوکروں سے کام لیا اور ایک بہترین قسم کا گھوڑا تیار کیا، پھر سامان لباس یہ سارا کچھ اس نے تیار کیا۔ رات ہوگی، میں دیکھتا رہا، میں نے کہا شاید یہ کہیں جانے لگا، اتنی تیاری کر رہا ہے۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے اس نے اٹھایا اور کہتا ہے اٹھو تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آج قافلہ جا رہا ہے، تمہیں میں نے رخصت کرنا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ پورا دن میرے لیے گھوڑا اس نے تیار کیا، میرے لیے سارا کچھ کیا، لباس تیار کرایا، مجھے شاہانہ لباس پہنایا، میرے ساتھ گارڈز بھیجے، میرے ساتھ بہت سارے انعام اکرام اور کیا کیا چیزیں میرے ساتھ رکھیں، اور سب کچھ یہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اب تمہیں اجازت ہے، اور ساتھ میں اس کی بیوی آگے کہنے لگی ہماری خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ میرا شرم سے سر جھکا، میں نے کہا اتنا آپ نے میرے لیے کیا اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدمت میں کمی رہ گئی تو آپ ہم سے اجازت مانگنا چاہتے ہیں اور معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، وہاں سے میں نکلا، میں وہاں پہ گھوڑے پہ بیٹھا، میرے ساتھ وہ پولیس والے تھے۔ جب میں اپنے علاقے کی سرحد میں داخل ہو گیا، باقی وہ سارے گارڈ وغیرہ پیچھے چلے گئے اور میں اپنے علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہاں کر میرا کچھ ٹائم گزرا، پھر مامون رشید کے قریب ہوا، آج مجھے یہ عہدہ مل گیا۔ کہا میرا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے۔
اب قیدی کو میں یہ سنا رہا تھا، عباس کہتا ہے جب میں یہاں تک پہنچا کہ میرا اس سے یہ تعلق ہے، وہ قیدی کہنے لگا پہچانا نہیں ہے، وہ شخص جس کے پاس تم رہتے تھے وہ شخص تو میں ہی ہوں۔ بڑا حیران ہوا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا بس بغاوت کے چکر کے اندر مجھے یہ اٹھا کر وہاں ادھر لے آئے ہیں۔ کہا پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً اس نے حجام بلا اپنے گھر کے اندر اسے تیار کیا، خوبصورت لباس پہنا کر بالکل رنگ روغن کر کے بالکل اس کو بہترین قسم کا کر دیا، اور کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں سرحد سے پار چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ بنا تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں مسئلہ نہیں بنے گا، میرے ساتھ بنے گا، میں کر لوں گا۔ کہا یہی ہوگا نا مامون رشید مجھے پھانسی دے دے گا تجھے چھوڑنے کے چکر میں، تو مجھے قبول ہے، تمہاری خدمت اتنی بڑی ہے، تم نے میری جان بچائی تھی، آج میری پہ فرض ہے کہ میں تیری جان بچاؤں۔ وہ کہنے لگا ایسے نہیں، مجھے تم یہاں سے نکالو، میں اسی علاقے میں رہوں گا، کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دو، صبح اگر مامون رشید تمہارے ساتھ کچھ کرتا ہے، تمہارے درمیان کوئی بندہ ہوگا جو مجھے پیغام دے گا، بتائے گا، اگر مامون رشید تمہارے پھانسی کا حکم دے دیتا ہے تو اس وقت میں آ جاؤں گا، میں پھانسی لگ جاؤں گا، تمہیں بچا لوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ اسے وہاں سے احساس کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اپنے دوست کے ہاں ٹھہراتا ہے عباس، اور پھر سو جاتا ہے۔ صبح مامون رشید اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے قیدی لے کر آؤ۔ سر جھکا دیتا ہے یہ عباس۔ مامون رشید کہتا ہے کہ اب عباس تم نے اگر یہ کہا نا کہ وہ قیدی بھاگ گیا ہے تو میں خدا کی قسم تیرا سر اڑا دوں گا۔ عباس کہتا ہے میں نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے میری بات سن لو، میرا قصہ سن لو، اس کے بعد جو مرضی فیصلہ کر دینا، میں گردن بھی کٹوا دوں گا۔ کہا کہ ہے؟ تو عباس کہتے ہیں میں اپنے بادشاہ کے پاس مامون رشید کے سامنے بیٹھ کر سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے وہاں ایسے بغداد کے اندر حکومت کی، وہاں سے ایسے بھاگا، اس نے میرے ساتھ یہ خدمت کی، اور پھر رات کو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ اس وقت مامون رشید کہنے لگا کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ پہلے، تاکہ یار تیرے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا تو اس کے بدلے میں بھی کوئی اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتا۔ اس وقت عباس کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت وہ گیا نہیں ہے، وہ یہیں پہ چھپا ہوا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مامون رشید تجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لے تو بتانا، میں آ کر اپنا سر حاضر کر دوں گا۔ مامون رشید نے کہا تمہارے ساتھ اس نے 2 دفعہ احسان کر دیا، پہلے وہ اس نے اس جگہ احسان کیا، بغداد کے اندر تیری جان بتائی تھی، اور آج پھر وہ تجھ پر احسان کر گیا کہ اس نے کہا کہ اگر تجھ پر کوئی ایسا مسئلہ بنا تو جان میں اپنے دے دوں گا۔ کہا اتنا بڑا اسے احسان کر دیا، اسے بلاؤ۔ پھر اسے بلایا جاتا ہے، وہ جب ادھر آ جاتا ہے اس وقت مامون رشید اس کی بڑی خدمت کرتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے، کہتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا جو عہدہ تمہیں چاہیے ہم تمہیں دیں گے۔ کہنے لگا نہیں میں واپس جانا چاہتا ہوں، بس میرے لیے خلاصی کا رقعہ بھیج دے، میرے ساتھ درخواست بھیج دے، اپیل بھیج دے، تاکہ وہاں مجھے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ مامون رشید نے کہا تجھے پتہ ہے میرا سکہ ہر جگہ ہے، بغداد کے اندر میں نے ایک خط پہنچنے کے دے رہا، تو جو عہدہ مانگے گا تجھے وہاں مل جائے گا۔ وہ کہنے کا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے امن چاہیے۔ مامون رشید اسی وقت وہ پروانہ لکھ کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا برا برتاؤ نہ کیا جائے، ورنہ میں فوج لے کر بغداد کو نیز تیز کر دوں گا۔ وہاں کے گورنر کو یہ خط لکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنے بندے بیچ کر ساتھ پار کراتا ہے، انعام دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، اور اسے اپنے گھر میں واپس بھیج دیتا ہے۔ احسان کا صلہ احسان ہوتا ہے، اور یہ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔